فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا دیکھے گا۔ چھٹا انداز دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قبر کے اندر اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو وہ جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، اگر اس نے برائیاں کی ہیں تو وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سانپ اور بچھو ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے گناہ ہی تو ہوتے ہیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کس موقع کے یاد آئے میرے ابا جان رحمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے بیٹے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اور میں آپ کو شوق دلانے کے لیے بتا رہا ہوں، ابا جی رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ نہ بتایا، پھر نہ بتایا، پھر نہ بتایا۔ وہ شاگرد بھی بڑا تیز تھا، اس نے قسم ڈال دی کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو۔ تو کہنے لگے پتر پہلے میں 10 پارے پڑھنا تھا، ہون میں کمزور ہو گیا تو 5 کو پارے پڑھ گیا۔ تو فرماتے تھے کہ بیٹا قرآن پڑھا کرو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو سب کچھ جیبیں خالی، قمیضیں کاٹنی، چابیاں ہاتھ میں، چیک بک قبضے میں، سیف الماری کنٹرول میں، لیکن سینے کے اندر جتنا آپ نے اللہ کا قرآن یاد کیا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی ہے۔ اور جب قبر کی منو مٹی کے نیچے انسان چلا جاتا ہے سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی ہے تو سینے کا قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ یہ بہت پیارے بچے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، یہ ہمارے روحانی بیٹے ہیں، ان سے محبت کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، دین کے اداروں سے، مساجد سے، قراء سے، علماء سے، حفظ قرآن کے مراکز سے خوب محبت کریں۔ ہر گھر کے اندر ایک بچہ ہو جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہو اور جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اگر قرآن کی یہاں پہ کلاس ہے تو اس کے ترجمے کے اندر شرکت کریں، نہیں ہے تو اس کے کوئی انتظام اور کوئی ترتیب بنائی جائے۔ تو چھٹا انسان دیکھتا ہے قبر کے اندر